صادق ہدایت کی کہانی۔ حاجی مراد۔ اردو ترجمہ غوث بخش صابر۔ حاجی مراد نے ایک جست لگائی اور دکان سے باہر آیا۔ اپنے لباس کی شکنیں درست کی، مہندی سے رنگی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کھجایا اور اپنے معاون لڑکے حسن کو صدا دی۔ دونوں نے دکان سے باہر رکھا ہوا سامان سمیٹا، دکان بند کر دی۔ حاجی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 4 ریال نکالے۔ حسن کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد مردوں اور عورتوں کے ہجوم میں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جو کرتا اس نے پہننے کے لیے بغل میں دبا رکھا تھا، بغل سے نکال کر کندھے پر ڈالتے ہوئے خوش خرامی سے گھر کی جانب چل دیا۔ ہر قدم پر اس کے نئے جوتوں سے اٹھتی ہوئی سیٹیوں کی آواز لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ راہ رو، شناسا، شہر کے دکاندار، کاریگر راہ چلتے اس سے الیک سلیک کرتے۔ حاجی مراد خوش دلی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکی سی جنبش دے کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ حاجی صاحب السلام علیکم، پیشانی پر ہاتھ رکھے ایک شناسا گویا ہوئے۔ کہاں رہتے ہو؟ آج کل ملاقات نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب جواب میں مسکرا کر آگے بڑھے۔ ایک اور دکاندار راستے میں حائل ہوا۔ ارے جناب حاجی صاحب، اچھے تو ہیں، آپ کی دید کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ حاجی مراد ہر ایک سے ہنستے مسکراتے مل کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حاجی کا لفظ مراد کے لیے بہت بڑی عزت تھی۔ یہ اس کا لقب قرار پا چکا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب تک اس نے حج نہیں کیا ہے۔ اس کی ماں نے البتہ باپ کی وفات کے بعد اپنے شوہر کی وصیت کی روح سے گھر کا سارا اثاثہ اور اندوختہ بیچ باچ کر کربلا کی زیارت سے شرف پایا تھا، مگر تنگ دستی کی وجہ سے واپسی ممکن نہ ہو سکی۔ مراد کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے وہاں سے اپنے چچا کے پاس ہمدان جا پہنچا۔ کچھ روز پہلے چچا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا اور کوئی وارث نہیں رہا تھا۔ مراد کو وراثت میں متوفی کی ساری جائیداد ہاتھ لگی۔ مراد کے چچا اس شہر میں چونکہ حاجی کے نام سے مشہور تھے، وراثت میں حاجی کا لفظ بھی اس کے نام کا حصہ بنا۔ چچا کی جائیداد اچھی خاصی تھی۔ مراد آسودہ حال ہو گیا۔ روپے پیسے کے ہاتھ لگنے پر اس نے اپنی والدہ اور بہن کی کربلا میں بہت دنوں تک تلاش جاری رکھی، مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ 2 سال ہوئے، اب اس نے شادی بھی کر لی ہے، مگر قسمت کھوٹی ہے۔ بیوی کی سچی محبت کی بجائے میاں بیوی کے درمیان ہر روز جوتیوں میں دال بٹتی رہتی ہے۔ بیوی موزور تو میاں غسیلہ۔ حاجی مراد ہر دکھ سکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا شخص ہے، مگر بیوی کی زبان درازی اور کم حوصلگی کا متحمل نہیں۔ بیوی جب کاٹنے کو دوڑتی ہے تو میاں آگ بگولا ہو کر چھڑی کے ساتھ روئی کی طرح اسے دھنک کر رکھ دیتا ہے، مگر وہ حرافہ اپنی سرشت سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ بالآخر غصہ اتر جانے پر حاجی مراد ہی پشیمانی کا اظہار کر کے اسے مناتا تو وہ پھر سے شیر و شکر ہو جاتے، گویا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیوی کی گود اب تک بھری نہ تھی۔ دوست احباب اکثر مشورہ دیا کرتے کہ ایک اور بیاہ کرے، مگر حاجی مراد باولا تو نہیں تھا۔ دوسری شادی کا مطلب تھا رہا سہا سکون بھی تباہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی مراد نے اس موضوع پر سوچا بھی نہیں۔ پھر بیوی جوان بھی تھی، حسین بھی۔ یہ سچ ہے کہ ان میں مار پیٹ ہوا کرتی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا تصور دونوں کے ذہنوں کی سرحد سے دور تھا۔ چند سالوں کی رفاقت نے دونوں کو نامساعد حالات کا عادی بنا ڈالا تھا۔ زندگی کے دن جیسے تیسے گزر ہی رہے تھے۔ حاجی خود بھی اب تک اتنا بوڑھا نہیں ہوا تھا کہ اولاد کی امید دل سے نکال دیتا۔ درگاہ خداوندی بہت بڑی ہے۔ اولاد کی تمنا کا تقاضا تھا کہ حاجی مراد اس منہ پھٹ بیوی کے ساتھ گزر کرے۔ یہ اور بات تھی کہ بیوی کو پیٹنے میں فوری غصہ اگر حاجی مراد کے لیے محرک تھا تو بیوی بھی شور و شین، زبان درازی اور نت نئے بہانوں سے پرسکون زندگی کے سمندر میں طوفان اٹھایا کرتی۔ یہ جو کہا ہے کہ راسخ عادتیں پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلط بھی نہیں۔ گزشتہ شب بھی دونوں میں کھٹ پٹ اور ہلکا سا جھگڑا ہو چکا تھا۔ آج حاجی مراد نے تہیہ کر لیا تھا کہ بیوی نے چوں بھی کی تو انار کی چھڑی سے وہ اس کی کھال ادھیڑ ڈالے گا۔ اس خیال سے حاجی کا دل لمحہ بھر کے لیے غم سے آزاد ہوا تھا، مگر بیوی کے سلوک کا آسیب حاجی کی گردن پر مستقلاً سوار رہا۔
گزری ہوئی رات کے تانوں کے نشتر ابھی تک دل کو زخمی کیے دے رہے تھے۔ جھوٹے حاجی، تم خود کو حاجی کہتے ہو؟ ناروا، اپنی ماں اور بہن کو بھوک کے حوالے کر کے کربلا میں بے یارو مددگار چھوڑایا۔ میری تو قسمت کھوٹی تھی کہ تمہارے پلے پڑ گئی۔ شہر کے کھاتے پیتے سنار نے میرا رشتہ مانگا تھا، میری عقل جاتی رہی، میں اندھی تھی، ایک اچھے گھرانے کو چھوڑ کر تجھ سے بیاہ کر لیا۔ تجھ جیسے منحوس سے شادی کرتے ہوئے کاش مجھے سانپ ہی ڈس جاتا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو نے خود کو حاجی کہلوا رکھا ہے۔ گزری ہوئی رات کے جھگڑے کو یاد کر کے حاجی پر ایک مرتبہ پھر سے غصے کا دورہ پڑنے لگا۔ اگر اس وقت بیوی سامنے ہوتی تو ہو سکتا ہے حاجی اسے قتل کر دیتا۔ اسی غصے میں پیچ و تاب کھاتا حاجی نہر کے پاس چوک میں پہنچا۔ چنار کے سایوں اور باغات کے نظاروں نے عارضی طور پر اس کی طبیعت کو راحت بخشی۔ وہ سوچنے لگا، کل یار دوستوں کو ساتھ لے کر کھانے پینے کی چیزیں لیے پورا دن یہاں گزارے گا۔ یہ نظارے زندگی کے غم، بیوی کی زبان درازی اور تنگ دلی کا ملال شاید دھو ڈالیں۔ حاجی نے گھر جانے کے لیے بمشکل 2-1 قدم اٹھائے تھے کہ اسے ایسا لگا جیسے قریب سے گزرنے والی عورت اس کی بیوی ہے، جس نے حاجی مراد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تیزی سے اس کا راستہ کاٹ دیا تھا۔ بلا شبہ ہو بہو اسی کی بیوی ہے۔ برقعے میں اگرچہ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے مگر رفتار وہی جانی پہچانی ہے۔ اپنی بیوی کی رفتار کون نہیں پہچانتا؟ ایک شناخت تو ایسی ہے کہ حاجی مراد لاکھوں کے میلے میں اسے پہچان سکتا ہے۔ اس کی بیوی کے برقعوں کے کونوں پر سفید لیس ٹکی ہوئی ہے۔ برقع کالا، لیس سفید۔ نہیں، غلطی کیسی؟ میری ہی بیوی ہے۔ مجھے فریب دینے کی خاطر تیز تیز قدم اٹھاتی دوڑتی جا رہی ہے تاکہ مجھ سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ حاجی غصے میں بھر گیا۔ کس سے پوچھ کر، کس کی اجازت سے یہ حرافہ گھر سے نکلی ہے؟ دیکھو، دکان کے سامنے کی سڑک سے بھی نہیں گزری، مبادا میں اسے پہچان جاؤں۔ آخر کس سے ملنے گئی ہے؟ عجیب بات ہے، گھر کی طرف بھی نہیں جا رہی۔ خدائی خار، حاجی نے سوچا اسی چوراہے پر اسے جا لینا چاہیے اور خوب خبر لینی چاہیے۔ غصے میں بھرے ہوئے حاجی مراد نے زور سے پکارا، شہربانو، اے شہربانو! عورت نے منہ پھیر کر دیکھا اور مارے خوف کے رفتار اور تیز کر لی۔ حاجی کا غصہ اور چمکا۔ ایک تو بنا پوچھے بغیر اجازت گھر سے نکلی ہے، پھر میرے بلانے پر جواب تک نہیں دے رہی۔ حاجی کے غصے میں جوش بھر گیا۔ اس نے اونچی آواز میں ایک بار پھر پکارا، ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ کس کی اجازت سے تم گھر سے باہر نکلی ہو؟ ذرا دھیرج رکھو، میں تم سے اچھی طرح سے نپٹ لیتا ہوں۔ عورت بالآخر رک گئی اور چیخ کر بولی، تم کون ہو؟ کس سے کہہ رہے ہو؟ بد کردار غنڈے! تیری کیا کوئی ماں بہن نہیں ہے؟ راہ چلتی عورتوں کو تنگ کرتا ہے؟ ذرا دیکھ تو میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں۔ کیا یہ شہر ناپرساں ہے؟ تجھے کسی کا ڈر نہیں؟ میں ابھی تجھے پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ عورت کی چیخ و پکار سے بازار میں بھونچال سا آ گیا۔ جلد ہی حاجی مراد چاروں طرف سے لوگوں کے ہجوم میں گھر کے رہ گیا۔ مجمع لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حاجی مراد کے اوسان جاتے رہے، چہرہ سرخ ہونے لگا، گردن کی رگیں تن گئیں۔ بازار میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ بیوی نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ اپنی اس بے عزتی پر حاجی کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہونے لگی۔ غصے میں آگے بڑھ کر اس نے عورت کو ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ بے ادب، اپنی آواز تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر۔ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں آج ہی تجھے طلاق دے دوں گا۔ بے غیرت، بے حیا، بیچ بازار میری سالہ سال کی نیک نامی پامال کر رہی ہے۔ تجھ سے بیاہ کر کے میں نے خود سے بڑی بے انصافی کی ہے۔ بھائیوں، تم گواہ رہنا، میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ حاجی مراد کے توقف کرنے پر عورت پھٹ پڑی۔ اے لوگوں، تم چاروں طرف خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا تم سب غیرت سے محروم ہو چکے ہو؟ تم اس بےہودہ شخص سے کچھ کہتے کیوں نہیں جو بھرے بازار میں ایک عورت کی توہین کر رہا ہے، گندی گالیاں بک رہا ہے؟ افسوس، اگر حسین اس موقع پر موجود ہوتا اس کی خوب خبر لیتا۔ تم سب اس طرح مجمع لگا کر بے حس کھڑے دیکھ رہے ہو جیسے یہ ایک نظارہ ہو۔ یہ کیا تمہارا باپ ہے؟ اتنے میں 2-3 آدمی ہجوم سے باہر نکلے، حاجی مراد کو کھینچ کر ایک طرف لائے۔ اتنے میں پولیس بھی آ پہنچی۔ 2-3 سپاہیوں نے حاجی مراد اور برقع پوش عورت کو ماں 2-3 گواہوں کے ساتھ لیا اور تھانے لے آئے۔ لوگوں کا ہجوم تماشے کی غرض سے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حاجی مراد نہایت شرمسار آگے آگے چل رہا تھا۔ اب وہ بھی پشیمان ہو رہا تھا کیونکہ بغور دیکھنے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔
عورت کے جوتے اور موزے اس کی بیوی کے پہناوے سے نہیں ملتے تھے۔ عورت نے سپاہی کو اپنا جو عطا پتہ بتایا، اس سے بھی حاجی مراد کی پشیمانی میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس نے پہچان لیا تھا کہ عورت مشہدی حسین سنار کی بیوی ہے۔ کتنی خوفناک غلطی سرزد ہو چکی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سپاہی حاجی مراد عورت اور گواہوں کے ساتھ تھانے پہنچے۔ ہجوم باہر رک گیا۔ ایک میز کے سامنے 2 تھانے دار کرسیوں پر براجمان تھے۔ سپاہی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تھانے دار نے حاجی مراد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام؟ جناب، مجھ جس کو حاجی مراد کہتے ہیں، پورا شہر مجھے جانتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ رنگریز ہوں، بازار میں میری دکان ہے، کچھ خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے چوراہے پر اس خاتون کی بے عزتی کی اور اسے مارا ہے؟ کیا عرض کروں جناب، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں سمجھا تھا شاید یہ میری بیوی ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچا یہ تمہاری بیوی ہے؟ میری بیوی کے برقعے کے کونوں پر بھی سفید لیس ٹکی ہے۔ عجیب بات ہے، تم نے آواز سے بھی نہیں جانا؟ حاجی مراد نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں جناب، میری بیوی کیسی حرافہ ہے۔ وہ ہر انسان، ہر جانور کی بولی بول لیتی ہے۔ وہ ہر عورت کی طرح گفتگو کر سکتی ہے، ہر عورت کی چال چل سکتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے آواز بدل کر بول رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی عورت ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ واہ، تم اندھے ہو، مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تم نے بے رحمی سے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا؟ تم اس طرح خود کو نہیں بچا سکتے۔ اگر حسین مشہدی کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ تمہاری اچھی طرح خبر لے گا۔ اب تھانے دار نے عورت کو تسلی دی اور کہا، محترم بہن، تم خود تجویز کرو، حاجی کو کیا سزا دی جائے؟ حاجی نے فریاد کی، نہیں حضور نہیں، خدا گواہ ہے کہ مجھ سے غلط فہمی میں یہ سب کچھ سرزد ہوا ہے۔ میں عالی جناب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں شہر کا ایک سفید پوش آدمی ہوں۔ تھانے دار نے کاغذ پر کچھ لکھا اور سپاہی کے حوالے کر دیا۔ حاجی کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ حاجی نے گھبراہٹ میں جرمانے کی رقم گن کر دی۔ اب سپاہی حاجی مراد کو تھانے کے سامنے کھلی جگہ پر لے آئے۔ لوگوں کا ہجوم اب پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ کئیوں نے حاجی مراد کی جانب انگلی اٹھا اٹھا کر اشارے بھی کیے۔ کانا پھوسیاں بھی ہوتی رہیں۔ ایک آدمی کوڑا لے آیا۔ حاجی کا زرد کرتا اتار دیا گیا۔ حاجی مراد کا سر شرم کے مارے جھکا ہوا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس پر کوڑے برسائے گئے، مگر مراد نے اف تک نہ کی۔ کوڑے کھانے کے بعد وہ اٹھا، ریشمی رومال سے چہرہ صاف کیا، اپنا زرد کرتا کندھے پر ڈال کر خجل چال چلتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اب وہ اس طرح قدم رکھ رہا تھا جیسے زمین کو زحمت نہ پہنچے۔ قدم دھرنے میں یہ احتیاط کر رہا تھا کہ نئے جوتوں کی آواز سنائی نہ دے، گویا یہ آواز بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور دوسری صبح اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔